الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال جل شانه في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس عشرہ میں نیکیوں کے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اس لیے اس عشرہ میں جو بھی ایام باقی ہیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام، بھلائی، ہمدردی، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، نوافل، ان سب چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کو نیکیوں کے یہ عمل اور دنوں کی بنسبت اس عشرہ میں بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس عشرہ کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قسم بھی کھائی ہے. اور میرے بھائیوں، اس کے بعد جس سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرنا ہے، ہمیں 10 ذی الحجہ کو کیا یہ کام صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے جانوروں کو خرید کر اور اس کو 10ویں تاریخ سے 13ویں تاریخ تک ذبح کریں، خوشیاں منائیں، اس کا گوشت کھائیں، بانٹیں، تقسیم کریں، بس اتنا ہی کام ہے ہمارا اس قربانی کے تئیں؟ ہم اس کو قربانی کہتے ہیں. قربانی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ نثار اور نچھاور کر دینا. قربانی تو جس کی قربانی، جس کی ذات بابرکات کے ساتھ یہ قربانی منسوب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس قربانی کی روح کو سمجھنے کے لیے بغیر اس قربانی کو روح کو سمجھے ہوئے اگر ہم نے قربانی کی تو ہم نے اس قربانی کا اصل مقصد حاصل نہیں کیا. اس قربانی کی روح کو پانے کے لیے، اس کے اصلی مقصد کو پانے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کی ذات کے ساتھ منسوب ہے، کس کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی.
تو ان کی زندگی میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. ان کی زندگی کی ساری قربانیوں کو یاد کرنا ضروری ہے. بغیر ان قربانیوں کو یاد کیے ہوئے ہم یہ قربانی نہیں کر سکتے. آپ سوچیے اور غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائشوں میں کون لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینہ. کہا کہ انبیاء پھر جس قدر نیکوکار لوگ ہوتے ہیں آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جو جتنا دیندار اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا. اتنی بڑی آزمائش کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے روح کو ہدایت بخشی اور سورہ انبیاء کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. کہ ہم نے ابراہیم کو بہت پہلے سے روح کو ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کو جانتے تھے. یہ کیسے ہیں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو سب سے پہلے اپنے باپ کو نصیحت کی. وہ باپ جو صرف بت پرست نہیں تھا، بت ساز اور بت گر تھا. کیسے سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو؟ کتنی ملائمیت، کتنی ادب، کتنی تہذیب اور کتنی نرمی اور خلوص کے ساتھ. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تو مریم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے؟ نہ سن سکتی، نہ دیکھ سکتی، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہا کہ والد محترم میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے اور صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان. آپ شیطان کی اتباع مت کیجیے. انہ کان للرحمن ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو رحمان رحم کرنے والے اللہ کا پرانا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. مجھے ڈر ہے کہ آپ کو عذاب نہ پہنچے، آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں. تو جواب کیا ملا؟ بڑے لگن، بڑے حوصلے کے ساتھ گئے تھے اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے. طے کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تم میرے معبودان سے روگردانی اور اعراض کر رہا. لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. لیکن پھر بھی میں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا. لیکن کہتے سلام علیکم، آپ پر سلام کی. وہاں تو کہہ دیا کہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن جب بعد میں معلوم ہے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعدہ کر دیا تھا ابراہیم نے. یہ جب ان کو پتہ چلا تو نادم ہوا. یہ آزمائش، شیرخوار بچے کو ماں کے ساتھ بے آب و گیا وادی مکہ میں صفا پہاڑی کے پاس ایک اونچی جگہ پہ پیڑ کے نیچے ایک تھیلے میں کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ چھوڑ دینا. کس کے اندر حوصلہ ہو سکتا ہے؟ تو جب پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتی. جب کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا ہاں، تو کہا تب تو اللہ ہمیں ظاہر نہیں کرتا. اپنے دین کی بقا، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر آگ میں جلنا قبول کر لیا. کوئی عورت بیمار ہوتی تو کہتی تھی میں شفایاب ہو جاؤں گی تو اتنی لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گی. اور جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
ایک نبی کی زبان سے جب یہ نکلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور اللہ کتنا اچھا کارساز ہے، سوچئے اس کا مفہوم کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب غزوہ احد میں کہی گئی کہ کفار پھر پلٹ کر کے حملہ آور ہونے کو، تو صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وَمَن يَرْغَبَ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا بے وقوف ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے۔ اور پھر آخری میں بیٹے کی قربانی، وہ جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا، وہ جب چلنے پھرنے کے لیے قابل ہوا تو حکم ہوا کہ اس کو قربان کرو، ذرہ برابر دریغ نہیں کیا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرما دی ان ھذا لہو البلاء المبین، سری آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ فدیہ میں دے دیا، اور وہ تھا سفید سینگ والا میڑا جو حضرت ابراہیم کی جگہ ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اب اس قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم ہے کہ سنت موقدہ ہے، ہر صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول موجود ہے، عید کے روز فرمایا کہ نول ما نبدأ به نصلی، آج ہم جو کام شروع کریں گے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم جائیں گے قربانی کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، مدینہ میں 10 سال قیام کیا، حالانکہ 10 سے زیادہ قیام کیا کچھ، لیکن 10 سال قیام کیا، کہا کہ 10 سال میں ہمیشہ آپ نے قربانی کی ہے۔ انس کہتے ہیں آپ کے خادم ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین وانا اضحی بکبشین، آپ 2 میڑوں کی قربانی کرتے تھے، میں بھی 2 میڑوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اور صاحب استطاعت اگر قربانی نہ کرے تو آپ نے فرما دیا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے آدمی تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے کے لیے سال میں قربانی کرنا ہے ضروری۔ اب یہ قربانی سنت موقدہ ہے، ہر صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرنا ہے تو جانور کیسا ہونا چاہیے؟ دانتا ہونا چاہیے، لا تذبحوا الا مسنۃ، دانتا جانور کی قربانی کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، اگر نہ ملے نہ میسر ہو تو 1 سال کی بھیڑ کفایت کر سکتی ہے، لیکن بکرا دانتا ہونا ضروری ہے۔ اور 4 طرح کے عیوب سے جانور کو پاک و صاف ہونا چاہیے۔ العوراء بین عورها، کانا نہ ہونا چاہیے، ایسا کانا جانور کا کانا پن ظاہر ہو۔ المریض تو بین المرض ہوا، بیمار جانور نہ ہو۔ الارجاء بین ضلعها، لنگڑا نہ ہو تو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا لاغر اور کمزور جانور کہ جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو۔ اور ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ابن یسار نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ کہا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون حتی یتباہی الناس فصارت کما تری، کہا کہ ایک جانور ایک بکری قربانی کرتے تھے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، کھاتے تھے کھلاتے تھے، پھر لوگ فخر و مباحت کرنے لگے تو دیکھ لو ان کا حال کیا۔ اس زمانے میں فخر و مباحت، ایک آیت قرآن مجید کی اس کو دماغ میں ہر وقت رکھے، پھر دیکھے فخر و مباحت کہاں سے آتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز
میری قربانی و محیایا و مماتی، میری زندگی میری موت سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو قربانی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب قربانی آپ 10 جانور ذبح کریں، 20 جانور ذبح کریں، انشاءاللہ 100 ذبح کریں، لیکن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا اللہ رب العالمین کو، نہ خون، بلکہ ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کس جذبے کے ساتھ قربانی کی، وہ یہاں ہوتا ہے دل میں۔ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ تب کہاں تھے فقر و مباحت؟ جتنے بھی جانور آپ نے ذبح کر دیے، خون و گوشت تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا نہیں۔ اور قربانی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی، تو پھر فقر و مباحت کہاں سے؟ جو ایک کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو 50 کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ 2 باتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں بہت زیادہ آتی ہیں قربانی کے تعلق سے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے۔ ایک تو میت کی طرف سے قربانی، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یا آپ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کریں، ہر جانور میں آپ زندوں مردوں سب کی نیت کر کے کریں، اس کا ثواب زندوں کو بھی پہنچے گا، مردوں کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، محمد کی طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے، امت محمد کی طرف سے، تو اس میں زندہ و مردہ دونوں داخل ہیں۔ البتہ اگر صرف مردہ کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا، اور پھر اس جانور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ ہے میت کی قربانی کے تعلق سے جو صحیح بات ہے علماء کی، اور یہی راجح ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔ ایک چیز اور ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اب دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بہت سی جگہوں پر اہل حدیث حضرات بھینس کی قربانی کرتے ہیں، بہت سے علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جہاں تک بھینس کی قربانی کا تعلق ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے 100 سال بعد کا ہے، 1 صدی۔ ان کے زمانے میں اس سے پہلے بھینس نہیں تھی عربوں میں، اس وقت بھینس آئی۔ جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو بھینسیں پہنچی، تو علماء نے، جو لوگوں نے اس کی شکل دیکھی تو کہا رہی یہ کون سا جانور ہے؟ تو گائے کی طرح تھن بھی اس کو ہے، اور گائے کی طرح دودھ بھی دیتی ہے، گائے کی طرح کھاتی بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا دودھ نہیں پینا ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے کے علماء کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ گائے کی قسم سے، اور گائے کی طرح اس کا تھن بھی ہے، اس کا دودھ جائز ہے۔ دیکھا کہ یہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہے، اس کے دودھ کی دہی بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کے دودھ کی پنیر بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس زمانے میں پیدا ہوا کہ زکوٰۃ۔ اب بھائی بہت زیادہ تعداد میں بھینسیں ہو گئی، تب کیا ہو؟ تو ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، جیسے گائے کی زکوٰۃ دی جاتی ہے ویسے ہی بھینس کی، یعنی مماثل کیا گیا نا، گائے کا مشابہ کیا گیا کہ نہیں؟ زکوٰۃ دینے میں کیا گیا۔ اچھا، اب قربانی کی بات جہاں تک آتی ہے
تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ متعین کر دیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو بہیمۃ الانعام عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے کے ان کی قربانی کریں۔ اب بہیمۃ الانعام 8 قسمیں ہیں۔ بھیڑ، اس کی مادہ، بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، 8 ہو گئے۔ یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ طبرانی مبارک پوری کہا کہ کوئی اگر بھینس کی قربانی کرتا ہے تو اس کو برا والا مت کرو، اگر تمہیں اطمینان ہوتا ہے تو کرو، اور جو کرے تو نہ کرنے والے کو تانا نہ دے، اور نہ کرنے والا کرنے والے کو بھی برا بھلا نہ کہے۔ علامہ عبدالرحمٰن مبارک پوری، علامہ ثناء اللہ امرتسری، ان لوگوں نے کہا کہ یہ گائے کی قسم ہے، الجاموس و نوع من البقر، گائے کی قسم ہے، اور کہا کہ بہیمۃ الانعام تو اللہ رب العالمین نے ذکر کے طور پر سامنے کیا ہے لوگوں کے کہ اس زمانے میں وہاں عربوں کے یہی جانور تھے، لیکن یہ نہیں اس سے ثابت ہوتا یا لازم آتا کہ اس میں اور جانور داخل نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دمبا کے لیے کوئی سرحد نہیں آتی، لیکن بھیڑ اور بکری پر اس کو قیاس کر کے دمبا کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا کہ اگر اس کو گائے کی قسم سے مان لیا جائے تو قربانی ہو سکتی ہے، اور اسی بنا پر بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، اور اس کے متعلق بہت سی کتابیں مارکیٹ میں بھی آ گئی، اور بہت سے صوبوں میں بہت سے علماء اہل حدیث نے اس کا فتویٰ دیا، اور وہاں کھلے عام قربانی ہوتی ہے۔ ایک نقطہ بس وہ یہ کہ اختلاف سے بچنے کے لیے چھوٹے جانور کی ہی قربانی کرے اگر استطاعت ہے تو، کوئی دل کو سکون رہے گا، کوئی اختلاف نہیں اس میں، سب کا اتفاق ہے۔ اور سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اب متوسط اور غریب لوگ ایسے بھی ہیں کہ کو بکرا خریدنے کی طاقت نہیں، فرض کیجیے کہ ان کو بکرا خریدنے کی طاقت نہیں، لیکن بھینس اور کٹا میں ایک حصہ خرید سکتے ہیں، سستا ہے۔ تو اب یہاں نہ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ کر لینا زیادہ بہتر ہے؟ تو یہاں علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کر لینا زیادہ بہتر ہے، نہیں سے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چھوٹے جانور کی قربانی کر لو، چاپ اختلافات سے بچا لو، باقی اس میں بہت زیادہ قیل و قال نہیں کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ فتویٰ وغیرہ لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جو باتیں حق اور حقیقت تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہماری قربانی میں خلوص پیدا کر دے، نیک نیتی پیدا کر دے، اور اپنی رضا کی خاطر یہ قربانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ بار الہ تمہاری عبادتوں میں اپنی رضا و خوشنودی کا رنگ بھر دے۔ مولا ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کرتے ہیں۔ بار الہ اس وبائی بیماری کو ہمارے ملک اور پوری دنیا سے ختم کر دے۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ مولا تو ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، اور جتنی زندگی ہمیں دے دینداری کی زندگی دے،
صحت کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔